مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات جو ہوئیں ان میں خالد بن ولید کا بڑا کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمائی اور 628 عیسوی ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ ہدا کا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے۔ اس کے بعد پھر کیونکہ یہ بڑے ماہر سپہ سالار تھے اور ان کی ولادت 592 عیسوی میں ہوئی، نبی پاک کے اعلان نبوت سے 27 سال پہلے۔ اس کے بعد آپ جو مجاہدین یعنی جنگ کے ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے بڑے ماہر تھے۔ فاروق اعظم کی دوست بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن لبابہ صغریٰ جو ہے ان کی ماں ہیں، تو جنگ میں بڑی مہارت تھی۔ تو جب دشمنوں کی طرف سے لڑتے تھے تو اس وقت بھی وہ بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ اب جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام کی ہر جنگ میں آپ نے ساتھ دیا۔ 125 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا ہے اور شہادت کی تمنا لے کر گئے، لیکن آخر میں یہ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگی شہادت کے لیے جہاد کیا ہے، لیکن افسوس ہے اپنے بستر پر میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی ایک یہ تمنا ان کی بظاہر میں پوری نہیں ہوئی تو اس پر ان کو دکھ تھا۔ شام حمص میں آپ کی وفات ہوئی 21 ہجری 642 عیسوی کو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا، بصرہ کا جو گورنر تھا شرحبیل، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عامر کو شہید کر دیا تھا، تو نبی پاک نے ان کو سبق سکھانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا۔ اور وہاں پر جو 3000 کا یہ لشکر اور مقابلے میں 1 لاکھ کی فوج تھی۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے وہاں کی خبریں عطا فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ نعا زید و جعفر وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبر ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4262 کہ نبی پاک نے ان کی شہادت سے پہلے ہی یعنی ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی مدینہ شریف میں دے دی۔ اور آپ بتا رہے ہیں کیسے فرما رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید بن حارثہ فاصیب، جھنڈا پکڑا ہے زید بن حارثہ نے، اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، اب جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار، جعفر جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے جھنڈا پکڑا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، اب ابن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیان کر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ عیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اب یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس جنگ میں جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کہا گیا تھا وہ خالد بن ولید کو ہی کہا گیا تھا۔ اور آپ بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، 40,000 کا لشکر تھا اس کا، تو اس کے خلاف یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا اور آپ نے وہاں پر فتح حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی جو تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، وہ جو ہے وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی
داستان بہادری کی داستان ہے۔ آپ کا ایک قول ہے فلا نعمت اعین الجبنا، آپ فرمایا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزدل ہوتے ہیں نا ان کو چین کی نیند آتی نہیں، بہادر چین کی نیند سوتے ہیں، بزدل جو اپنی جانیں بچاتے رہتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ آپ بہادری کی زندگی کی ایک داستان کی حضرت خالد بن ولید کی، جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ سوچا ہے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے وہ فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں ہو تلوار تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر کرار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔